إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد ماہ رجب کی 27ویں شب اور دنیا بھر میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے، حضور کے چاہنے والے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے، اپنے آقا و مولا حضور خاتم النبیین جناب رحمت للعالمین مکین لامکاں شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے نعت خوانی بھی ہے، درس و بیان کا سلسلہ بھی ہے، مختلف مکالمے، مختلف مذاکرے بھی اس اعتبار سے ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کی حقیقی برکتیں عطا فرمائے. معراج کس رات ہوئی، کس تاریخ کو ہوئی، کس مہینے میں ہوئی، اور اس کے علاوہ معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی، دو باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ معراج کیوں ہوئی. یہ 3-4 باتیں ہیں جس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. واقعہ معراج چونکہ ہر سال بیان ہوتا ہے اور اس کا ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے گزارتا ہوا پھر انشاءاللہ ان باتوں کی طرف آ جاتا ہوں جو میں نے عرض کرنی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور دیگر محدثین نے صراحت کے ساتھ ان روایات کو بیان فرمایا ہے، جن کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا داد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرما ہے. حضرت ام ہانی یہ جناب ابو طالب کی صاحبزادی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے. حضور ان کے گھر میں تشریف فرما ہے، آرام فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضرت جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کی جماعت لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور ان فرشتوں کی جماعت کے ساتھ ایک سواری بھی ہے جس کو براق کہا جاتا ہے. براق برقن سے بنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جلد رفتار، تیز رفتار. اور برقن یہ عربی میں بجلی کو کہا جاتا ہے، جس تیزی سے بجلی چلتی ہے. کہا گیا کہ جہاں پہ انتہائی نظر ہوتی ہے، یعنی میدان ہو وسیع و عریض، کوئی عمارتیں، کوئی پہاڑ، کوئی درخت سامنے نہ ہو، تو نظر جہاں انتہا پر جا کر ٹھہرے گی، کہا گیا کہ براق کا قدم وہاں پر پہنچتا ہے، حد نگاہ پر جہاں نظر پہنچے وہاں پہ براق کا قدم. تو تیز رفتاری کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے. براق پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سوار کیا گیا. اس سے پہلے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تیار کیا گیا. کہا گیا کہ جنتی جوڑا آپ کو پہنایا گیا، حضور کے قلب اطہر کو چاک کیا گیا، اس میں حکمتیں وغیرہ بھری گئی. زمزم کو برکت دینے کے لیے حضور کے قلب اطہر کا پانی، یعنی قلب اطہر پر زمزم کو بہایا گیا. تو زمزم نے برکت نہیں دی بلکہ حضور کے قلب نے زمزم کو برکت عطا فرمائی. نبی مکرم علیہ السلام کے لیے سواری کا اہتمام کیا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس شان سے چلے ہیں. کہا جاتا ہے جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی صحرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے. باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے. تو یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے اعزاز. اور پھر فرشتوں نے کیا کیا کہ ابر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے، چاند تارے جلوں میں چمکنے لگے، کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے.
تو یوں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری یہاں سے چلی ہے، اور راستے میں کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک روشن ٹیلا نظر آیا، تو کہا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں تو وہ اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ پھر ہمیں آگے لے جایا گیا، یہاں تک کہ ہم ایک مقام پر پہنچے، کہا گیا کہ یہاں پر آپ اتریے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کیجیے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اترے اور ہم نے وہاں پہ نفل ادا کیے۔ ہم نے پوچھا جبریل سے کہ یہ جگہ کون سی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس جگہ کا نام یثرب، یا دونوں تلفظ یثرب آیا، کہا کہ یہ بیماریوں کا گھر اور بیماریوں کی آماج گاہ ہے، لیکن اب آپ کے قدم یہاں پر آ گئے ہیں تو اب یثرب بنا بلکہ یہ طیبہ بن گیا، یعنی جو بیمار آئے گا یہاں سے صحت یاب ہو جائے گا۔ آپ کے قدم یہاں پر آئیں گے، آپ ہجرت کر کے یہاں تشریف فرما ہوں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم پھر آگے کی جانب بڑھے، اور پھر ہمارے سامنے ایک دودھ کا پیالہ اور ایک شراب کا پیالہ پیش کیا گیا۔ ہم نے دودھ کو پسند فرمایا تو کہا کہ آپ نے فطرت کو پسند فرمایا۔ کہا کہ ایک کراہت والی بوڑھی عورت کی آواز ہمیں سنائی دی۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت توجہ نہ کی، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام یہ توجہ نہ کی تو جبریل امین نے بتایا کہ یہ دنیا تھی جو آپ کی طرف آ رہی تھی، لیکن آپ نے اسے رد کر دیا، چھوڑ دیا، دنیا کو رد کر دیا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر آگے بڑھے ہیں، یہاں تک کہ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہوئے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے مسجد اقصی، مسجد اقصی جسے بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، بیت المقدس بھی کہا گیا، بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، اور اس جگہ مسجد جو ہے اس مسجد کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے زمین پر جو پہلی عبادت گاہ بنی ہے وہ کعبۃ اللہ شریف ہے، جو پہلی عبادت گاہ فرشتوں نے طواف کیا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو یہ پہلی عبادت گاہ ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ جس کو باقاعدہ مسجد کا درجہ دیا گیا وہ مسجد اقصی ہے، جس کو سب سے پہلے مسجد کا درجہ دیا گیا وہ مسجد اقصی ہے۔ تو چونکہ یہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی ہیکل سلیمانی یہاں پر موجود ہے، اور تمام مذاہب کے اندر یعنی تینوں مذاہب چاہے مسلمان ہو، چاہے عیسائیت ہو، چاہے یہودیت ہو، ان سب کے اندر مسجد اقصی کی بڑی اہمیت ہے، تمام میں مسجد اقصی کی بڑی اہمیت ہے۔ تو خیر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہاں پہ انبیاء کرام علیہم السلام تشریف فرماتے تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آذان دی۔ آذان دینے کے بعد ہمیں حکم دیا کہ ہم نماز پڑھائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہوئے۔ آج حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے نبی آئے ہیں وہ سب کے سب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہو کر پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ بات بتانا مقصود تھا کہ جو وعدہ کیا تھا عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ جب میرے نبی تشریف لائے تو تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے، ان پر ایمان بھی لانا ہے۔ تو جب حضور کو اپنا امام بنا لیا گیا تو بتائیے باقی بات کیا رہ جاتی ہے۔ تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ کا وعدہ یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ اور پھر بعض روایت کے مطابق کہ جب نماز ادا کر دی گئی یا نماز سے قبل انبیاء کرام علیہم السلام نے جو ان پر انعامات ہوئے ان کا ذکر کیا۔ مثال کے طور پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ذکر کیا کہ مجھ پر اللہ نے یہ انعام فرمایا وغیرہ وغیرہ، لیکن آج میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقام کو کتنا بلند رکھا ہے۔ تو یوں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام خود پر ہونے والے انعامات کا ذکر فرماتے رہے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو آج انعام عطا فرمایا گیا اس کا ذکر بھی سب کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ معاملہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ ثم عرج بی، حدیث کے الفاظ ہے کہ پھر ہمیں آسمان کی طرف بلند کیا گیا۔ پہلا قدم پہلا آسمان، دوسرا قدم دوسرا آسمان، تیسرا قدم تیسرا آسمان، چوتھا قدم چوتھا آسمان، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے۔ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہے، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہے، 5ویں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات۔ تو یوں مختلف آسمانوں پر انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقاتیں ہوتی رہی۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ حضرت یحییٰ، یہ دونوں چونکہ خالہ زاد بھائی ہیں لہذا ان کی آپ وہاں پر تشریف فرمائے دوسرے آسمان پر، وہاں ملاقات۔
یوں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں طرف کچھ لوگ ہیں, کچھ لوگ بائیں طرف ہیں. آپ دائیں طرف جب دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں, مسکراتے ہیں, اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو آپ رنجیدہ ہو جاتے ہیں. دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکراہٹ آ جاتی ہے, اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہو جاتے ہیں. پوچھنے پہ بتایا گیا کہ دائیں طرف والے ہمارے نیک لوگ ہیں, یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں نیک لوگ ہیں, مسلمان ہیں, پرہیزگار لوگ ہیں. ان کو دیکھ کر مسکراتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے میری اولاد میں ایسے نیک لوگ پیدا فرمائے. اس طرف فاسق فاجر کافر و گناہ گار لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کا دل رنجیدہ ہوتا ہے. تو باپ ہوتا ہے, ظاہر ہے. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت وہاں بیان کی گئی. اچھا, ایک پر لطف بات یہ ہے کہ جب بھی کسی دروازے پر پہنچے, یعنی آسمان کے دروازے پر پہنچے, تو دروازے پہ جب دستک دی گئی تو اندر سے سوال کیا جاتا تھا, کون ہے؟ کہا جاتا جبریل. کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا جاتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. کہا جاتا تھا آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ اگر سمجھے ہیں تو آواز بلند ہونی چاہیے. کیا کہا جاتا تھا؟ آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ کہا جاتا تھا بلائے گئے ہیں. تو اندر سے بات ہے کہ ہاں ہمیں حکم دیا گیا تھا, انہی کے لیے دروازہ کھولا جائے گا, انہی کے لیے دروازہ کھولا جائے گا. جیسے اب آپ دیکھیے نا کہ اعزاز و اکرام کی باتیں ہیں ساری, یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی باتیں ہیں. محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نوازنے کی, اور ان کے لیے سارا اہتمام کیا جا رہا ہے. لہذا ہر آسمان پہ یہ سوال جوابات, اور پھر اس کے آگے بڑھتے تھے, یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم 7ویں آسمان سے اوپر بیت المعمور پہنچے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پہ نماز پڑھائی. کہا جاتا ہے کہ وہ 2 رکعتیں 4 رکعت تھیں, چونکہ نماز اس وقت تک فرض نہیں ہوئی تھی. نماز معراج کی شب جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس پلٹے تو فرض ہوئی ہے, لیکن یہاں جو نماز پڑھائی تھی کہا جاتا ہے کہ وہ نفل نماز تھی. بعض علماء نے لکھا وہ 2 رکعت تھی, بعد نے لکھا کہ 4 رکعت تھی. اصل میں 2 رکعت یا 4 رکعت کی نہیں ہے, اصل یہ کہ اس امامت کا آبجیکٹو کیا تھا, مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ آج جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں وہ سب کے سب مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو مسلح امامت پر متمکن فرما دیا. یہ تھا نماز اقصا میں تھا یہی سر, عیا و معنی اول آخر کے دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. ہے جی, نماز اقصا میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے, نماز اقصا میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے, نماز ہو تو نماز ایسی, امام ہو تو امام ایسا. تو یہ وہ لطف تھا, یہ وہ معاملہ تھا کہ جو آج ہم کہیں جاتے ہیں کسی بڑے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے, بھائی بڑے علامہ صاحب ہیں, بڑے استاد صاحب ہیں, بڑے شیخ ہیں, ان کے پیچھے نماز پڑھتے دل کو راحت اور سکون ملتا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ جناب زندگی جیسے, لیکن اتنے بڑے شیخ کے پیچھے ہم نے, اتنے بڑے استاد کے پیچھے, اتنے بڑے حدیث کے استاد کے پیچھے, اتنے بڑے فقہ کے امام کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی ہے, اتنے بڑے ولی کامل کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ نماز ہماری قبول ہو جائے گی, اور یہی نماز اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بن جائے گی. میں کہتا ہوں کہ میں اور آپ جب کسی کے عام کے پیچھے نماز پڑھیں, عام مسلمان کے پیچھے, تو ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. کسی باعمل عالم دین کے پیچھے نماز پڑھیں کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, کسی شیخ کے پیچھے نماز پڑھیں کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. وہ صحابہ جنہوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ صحابہ جنہوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور وہ نبی جنہوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا؟ جب ان کا مقام اتنا بلند ہے مقتدیوں کا, تو امام کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا. اچھا, پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی نماز نہیں پڑھائی. اچھا, پھر ہم تو زندوں کو نماز پڑھاتے ہیں, مردوں کی نماز پڑھتے ہیں. ایسا نہیں ہے تو مردوں کو بھی یہ صفوں میں کھڑا کریں کہ بھائی آؤ نماز پڑھو ہمارے پیچھے, ایسا ہوتا ہے کبھی؟ اگر وہ نماز پڑھنے لگ جائیں, کہا جائے کہ بیٹا میں تمہارا دادا مرحوم ہوں جو نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں, تو میرے خیال میں اگلی نماز ہماری ہو رہی ہوگی. ہے جی, ایسے ہی ہے نا. تو نماز زندوں کو پڑھائی جاتی ہے, مردوں کی بولیے پڑھی جاتی ہے, پڑھائی نہیں جاتی ان کی, ان کو نماز نہیں پڑھائی جاتی, بلکہ مردوں کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے, مرحومین کے لیے. اچھا, اب دلچسپ بات یہ ہے, کاش بات سمجھے, میں جو اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں سمجھدار لوگوں کے لیے بات ہے, اگر نہیں سمجھیں گے, توجہ نہ ہوگی تو بات نکل جائے گی. میں نے ابھی عرض کیا کہ نماز کون پڑھتے ہیں, بولیے زندے پڑھتے ہیں نا. ابھی آپ نے سنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں تشریف فرما ہے, اور کیا کر رہے تھے؟
نماز پڑھ رہے تھے. بات سمجھ میں آئی؟ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے مصلی امامت پر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی. کن کو پڑھائی؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ حیات ہے، آسمانوں پر تشریف فرما ہے. حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام یہ دونوں حیات ہیں زمین پر. یہ تین اللہ کے نبی. باقی سارے دنیا سے اپنی طبی عمر مکمل کر کے اپنی قبروں میں تشریف فرما ہے، اپنے مدارات پہ جلوہ فرما ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کو حضور کی امامت پہ جمع فرما دیا. ان تمام کو حضور کی امامت پہ جمع فرما دیا. میں کہتا ہوں کہ یہ امامت بھی بڑی نرالی تھی، یہ نماز بھی بڑی منفرد تھی، مقتدی بھی اعلیٰ تھے اور امام بھی سب سے بلند و بالا تھے. یہ بڑی عجیب نماز تھی. اور پھر یہیں سے عقیدہ بھی سمجھتے چلیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو جو طاقت عطا فرمائی ہے نا وہ بڑی بلند و بالا ہے. میں انشاءاللہ آگے بات کروں گا کہ یہاں پر تین طرح کی قوتوں کو بیان فرمایا گیا واقعہ معراج کے اندر. ایک براق کی قوت و طاقت، تیز رفتاری، جس کا میں نے ذکر کیا. دوسرا انبیاء کرام علیہ السلام کی طاقت و قوت. اور تیسرا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت و قوت. یہ تین باتیں معراج میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں. ظاہر ہے کہ براق کس تیزی کے ساتھ جا رہا ہے یہ آپ نے سماعت کیا ابھی. انبیاء کرام علیہ السلام کی طاقت و قوت. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہاں تشریف فرمائے؟ بولیے. اپنی قبر انور میں. حضور مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی تشریف فرما ہے. حضور پہنچے 5ویں آسمان پہ، موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی تشریف فرما ہے. میں نے کہا ہنسی تو ہے کہ اتنی ساری جگہوں پہ موجود کس طرح ہے؟ کہا یہ عام ہنسی نہیں، یہ اللہ کے نبی ہے. یہ عام ہنسی نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو حضور کے پیچھے جمع فرما دیا. عقیدہ ختم نبوت بھی سمجھ میں آ گیا. آپ کی توجہ نہیں ہے شاید آج. عقیدہ ختم نبوت بھی سمجھ میں آ گیا. کیسے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ نبی کتنے، کہ یہ نبی وہی ہیں جنہیں اللہ نے معراج کی رات حضور کی امامت میں جمع فرما دیا تھا. بس. نبی کون؟ بولیے. جنہیں اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات حضور کی امامت مسجد اقصیٰ میں جمع فرما دیا. جس نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ اللہ کا نبی ہے. ٹھیک ہے؟ اور جس نے نہیں پڑھی وہ لاکھ بولتا رہے وہ نبی نہیں ہو سکتا. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو ان کی حیثیت ہے کہ نبی کیوں کی امت ہے کہ میں نے کہا جھگڑے کو چھوڑ دیجئے، اس بحث سے باہر نکلیے. ہم تو اصول آپ کو بتا دیتے ہیں، آسان سا، دلائل کی بات نہیں، آسان سا اصول بتا دیتے ہیں. جس ہستی نے معراج کی شب مسجد اقصیٰ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ تمام کے تمام نبی ہیں. وہ تمام کے تمام کیا بولیے؟ نبی ہیں. اور جو مصلی پر موجود ہے وہ خاتم النبیین ہے. جو مصلی پہ تشریف فرمائے وہ خاتم النبیین ہے. ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اب لاؤ کہیں سے بھی کسی کو نکال کر، جو بھی لے کر آؤ گے وہاں پہ نماز پڑھنا اس کا ثابت نہیں ہوگا. جب نہیں ہے تو نبی بھی نہیں ہے بلکہ وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے. جو حدیث میں الفاظ بیان فرمائے گئے ان کا وہ مصداق ہوگا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھا کر اپنی ختم نبوت کی بھی تعین فرما دی اور جتنے نبی آئے تھے ان کی نبوت پہ مہر بھی لگا دی ہے. ٹھیک ہے؟ تو انبیاء کی طاقت و قوت مسجد اقصیٰ میں سب موجود ہے. اس کے بعد آسمانوں پہ تو تشریف لے گئے سارے وہاں بھی موجود ہیں. تو اندازہ لگائیے کہ براق کی طاقت تو ہے لیکن اس سے زیادہ کہیں طاقت اللہ کے نبی ہوگی. اتنی جلدی جلدی پہنچ جانا دائرے کہ یہ طاقت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور پھر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت و قوت جس کا ذکر انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں کہ انبیاء سے ملاقات آسمانوں پر. اس کے بعد بیت المعمور کہا گیا. بیت المعمور یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے طواف کرتے ہیں. بیت المعمور یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے فرشتے طواف کرتے ہیں. اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے فرشتوں کو جب طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا تو آپ نے اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ فرشتے جو وہاں پہ طواف کرتے تھے اسی طرح زمین میں بھی مجھے کوئی جگہ عطا فرما دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جگہ پر بیت اللہ شریف ہے وہاں پر آپ کو بیت اللہ شریف قائم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا. سب سے پہلے کعبے کی تعمیر فرشتوں نے کی ہے، اس کے بعد آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے،
پھر یہ سلسلہ آگے بڑھ کے ابراہیم علیہ السلام تک، اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل اس کی تعمیر کی، اور حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب واقعہ کربلا ہوا تو چونکہ غلاف کعبہ جل گیا تھا، اس کے بعد بھی اس کی تعمیر ہوئی تھی۔ تو یوں مطلب مختلف تعمیرات اس کی ہوئی ہیں، چونکہ موضوع ہمارا تعمیر کعبہ نہیں ہے، لہذا میں یہیں پر بات کو روک کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ جہاں پر بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ شریف ہے، بالکل اسی کی سیدھ میں بیت المعمور ہے۔ جہاں کعبۃ اللہ شریف ہے بالکل اسی کی سیدھ میں بولیے بیت المعمور ہے، فرشتوں کا قبلہ۔ فرشتے یہاں طواف کرتے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا، عرض کیا نبی مکرم علیہ السلام سے کہ اللہ کے رسول، فرشتے بھی اس بات کی تمنا رکھتے ہیں کہ آپ ان کی امامت فرمائیں۔ فرشتے بھی اس بات کی تمنا رکھتے ہیں کہ آپ ان کی امامت فرمائیں۔ کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نماز وتر کو القاء فرمایا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے فرشتوں کو نماز وتر پڑھائی تھی وہاں پر، نماز وتر۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ نماز وتر اس امت کا خاصہ ہے، کسی اور امت پر نماز وتر نہیں تھی، نماز وتر اس امت کا خاصہ ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے نماز وتر۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سفر و حضر میں کبھی بھی وتر کو نہیں چھوڑا کرتے تھے، ہمیشہ ادا فرمایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں کو نماز پڑھائی، اور اس کے بعد پھر میرے آقا علیہ السلام آگے چلے ہیں۔ یہ سے حضور کی شان کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ تو بشری لوگوں کے امام ہیں، ہمارے پیچھے جو نماز پڑھتے ہیں وہ سب بشر ہوتے ہیں۔ فرشتے اگر آ بھی جاتے ہو تو ہمیں معلوم ہے، ہمیں علم نہیں ہے، اور کوئی جنات بھی پڑھ لیتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں۔ کوئی جن آئے ہمارے سامنے کہا کہ حضرت آج میں آپ کا مقتدی ہوں، تو میرے خیال میں پھر اس کے بعد کسی اور کو امام بنانا پڑے گا، ہے جی۔ ہماری تو کیفیت نہیں ہوگی پھر نماز پڑھانے کی کہ جنات آ جائے جی ہم آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، ان کی شکل دیکھتے بندہ کہے کہ بھائی میری نماز پڑھا لو بھائی آپ لوگ، میں کیا نماز پڑھاؤں گا آپ کو۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام کی شان یہ ہے، سبحان اللہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عام مسلمانوں کو بھی نماز پڑھائی۔ انسانوں میں سب سے خاص طبقہ انبیاء کرام علیہ السلام، ان کی بھی نماز پڑھائی، ان کو بھی نماز پڑھائی، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرشتوں کی بھی امامت کا شرف حاصل فرمایا، انہیں بھی نماز پڑھائی۔ اب نبی مکرم علیہ السلام آگے بڑھے ہیں۔ اب یہاں پر جو ایک بات بیان کرنے کی حدیث کے اندر جو بیان ہوئی وہ بات یہ ہے کہ زمینی سفر ہو گیا، آسمانی سفر بھی ہو گیا۔ اس کے بعد اگلی منزل ہے سدرۃ المنتہا۔ کہا جاتا ہے کہ رف یعنی بیت المعمور سے آگے جو سفر ہے وہ رف کے ذریعے ہوا۔ میرے آقا علیہ السلام گئے اور سدرۃ المنتہا انتہا پر پہنچ گئے۔ مشہور بات ہے کہ آیا سدرا کا مقام، بولا آقا سے غلام، آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم، رک گئے روح الامین، بولے یہ سرور دی تیری منزل یہی، آگے ہم جائیں گے ہم۔ ٹھیک ہے، تو نبی مکرم علیہ السلام نے آگے کا سفر اختیار فرمایا، اور جو بات مکالمہ ہوا تھا جسے بعض بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا، احادیث میں بھی ذکر ہوا کہ جبریل امین علیہ السلام نے وہاں پہ چند باتیں آپ سے عرض کی۔ ایک تو یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبریل امین آئے تھے اور کہا تھا کہ آپ کی کوئی حاجت ہے تو مجھے بتائیے، آپ کی کوئی حاجت ہے تو مجھے بتائیے، میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں تک کوئی نہیں جا سکتا، میری رسائی وہاں تک ہے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے کہ میں آگ میں ڈالا جا رہا ہوں، اس کے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے؟ تو کہا کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو علم ہے۔ کہا کہ بس جب یہ ہے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بولیے کیا؟ حسبنا اللہ، دوبارہ بولیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، دوبارہ بولیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ وظیفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ کیا وظیفہ ہے؟ بولیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور یہی وظیفہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب تہمت لگی تھی آپ نے بھی اسی وظیفے کو پڑھا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ لہذا اپنی عادت بنائیے، کوئی بھی معاملہ، کوئی پریشانی والا معاملہ، اللہ نہ کرے کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی بیماری آئے تو اس وظیفے کو اختیار کریں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور اگر اپنی عادت بنا لیجئے کہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اس کو پڑھ لیں، جب پورا پڑھ لیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، پورا پڑھ لیں اس کو،
ورنہ فقط اتنا جملہ بھی اگر پڑھ لیں گے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ نے چاہا تو سارے بگڑے کام بنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بچیوں کے رشتوں کے معاملات ہو یہی پڑھیں، کم از کم 141 مرتبہ بچیوں کو کہیں کہ یہ پڑھے روزانہ جب تک رشتہ نہ ہو، کہ اس کی جاب نہ ہو رہی ہو 141 مرتبہ پڑھیں، عصر کے بعد اور فجر کے بعد، یہ نہ ہو سکے تو سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد 141 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، اول آخر ساتھ ساتھ 11 مرتبہ درود پاک یہ پڑھیے۔ انشاءاللہ روزی کا مسئلہ ہو، رشتوں کے معاملات ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کافی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مددگار، ہمارا کارساز ہے۔ انشاءاللہ سارے معاملات آسان ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے، اور برکت کے لیے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ رحمت و برکت نصیب ہوگی۔ ایک مرتبہ پڑھے کیا پڑھنا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ جن بچوں کو سبق یاد نہ ہوتا نا وہ بھی پڑھا کرے اس کو بیٹا، سبق شروع کرنے سے پہلے 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں میں دم کر کے، جن بچوں کے امتحانات ہو رہے ہیں وہ بھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر پڑھیں 7 مرتبہ، اور اپنے ہاتھوں میں دم کر کے اپنے چہرے سینے پہ انشاءاللہ ہاتھوں کو پھیر لیں، اللہ نے چاہا تو سارے معاملات آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، جو کلمات وہ ادا فرمائے بتائیے ان کی کتنی برکت ہوگی۔ جس طرح آیت کریمہ کی برکتیں بیان کرتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھا، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابن مسعود، حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے حضور سے عرض کیا تھا یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات بخشی ہے، تو اگر ہم پڑھیں تو ہمارے لیے بھی مہربانی والا معاملہ ہوگا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے پڑھانی قرآن کو کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آگے کیا ہے؟ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، فاستجبنا لہ ہم نے سن لی اس کی بات، اور ونجیناہ من الغم ہم نے اسے غم سے نجات عطا فرمائی، وکذالک ننجی المؤمنین ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ پڑھا حضرت یونس علیہ السلام نے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 40 کا عدد آیا حدیث کے اندر کہ 40 مرتبہ پڑھ لیں، 41 مرتبہ پڑھ لیں، فرمایا کہ ہر مرض کے لیے علاج ہے، یہ ہر کام کے لیے کافی ہے۔ ہم چاہتے ہیں لمبے لمبے وظیفے، ہم کس کو چھوٹا وظیفہ بتائیں گے بس 40 مرتبہ پڑھنا، بس 40 مرتبہ بس۔ وہ ایک بچے کا فون آیا کہ میں جاب کر رہا تھا، میری جاب کا ایشو ہو گیا تو میں جاب کی سوئچ کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا بیٹا 30 کلمہ پڑھ لیا کریں 101 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد عشاء کے بعد، تو کہا بس، میں نے کہا نہیں بیٹا آپ جو ہے روزانہ پڑھا کریں 15,000 مرتبہ۔ اتنا زیادہ؟ میں نے کہا کم بہت کہیں تو ٹھہر جا، ہم کہہ رہے کم پڑھ لے تو کہیں زیادہ بتائیں مجھے، ہم نے کہا 15,000 پڑھو 11,000 پڑھو تو کہ اتنا زیادہ؟ تو سوچنے والی بات ہے، دروازہ کھولنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قفل کھولنے والی ذات اس کی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے پر جو وہ دروازے کھول دے، ورنہ بندہ پورے دن رات رگڑے لگاتا رہے کچھ بھی نہ ہو اس کا۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ 40 کا عدد بڑا پیارا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتیں کوہ طور پر چلہ کیا تھا، تو 40 کا عدد بڑا پیارا ہے، تو لہذا کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ جو اوراد و ودائع بزرگوں کی زبان سے عطا ہو اور آپ تک پہنچے نا تو اس پہ بھی سوال جواب نہ کریں، جتنا بتائے اتنا پڑھ لیں۔ بعد وہ کہتے ہیں کہ کس وقت پڑھیں، صبح پڑھیں دوپہر یا شام، بھئی آپ کو کہا وقت کی قید نہیں، کسی وقت بھی پڑھ لیں۔ اچھا تو اگر عصر کے بعد پڑھ لیں تو پھر ہم قید لگاتے ہیں فجر کے بعد بھی پڑھیں، فجر میں تو آنکھ نہیں کھلتی، نہیں اب تو پڑھنا پڑے گا فجر کے بعد، پڑھیے فجر کے بعد، پڑھیے عشاء کی نماز کے بعد، وہ جی ٹائم نہیں ملتا تو ٹھیک ہے نہ پڑھیے پھر آپ۔ تو جب کوئی بھی وظیفہ دے کہ بھئی یہ پڑھ لیں، زبردستی کی قید مت لگایا کریں کہ کتنا پڑھنا ہے، کہاں پڑھنا ہے، کتنی دیر میں پڑھنا ہے اور کس جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، قبلہ رو بیٹھے ہیں بغیر قبلہ رو پڑھ لیں، نماز کے فوراً بعد پڑھیں کہ آدھے گھنٹے کے بعد پڑھ لیں، زبردستی کی قیودات ہیں بولیے نہ لگایا کریں۔ تو جو وظیفہ مل جائے اس پر عمل کر لیا کریں، اللہ تعالیٰ خیر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحمت و برکت کرے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبریل امین آئے، اور آنے کے بعد کیا کہا تھا کہ آپ مجھے بتائیے کوئی حاجت اگر آپ کی ہے، میں رب کے حضور آپ کی حاجت پیش کرتا ہوں، رب کے حضور آپ کی حاجت پیش کرتا ہوں، کیونکہ میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں تک کوئی نہیں جا سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے جبریل، میرا رب اگر میری حالت کو جانتا ہے تو مجھے تم سے کچھ کہنے کی حاجت نہیں ہے، میرا رب راضی ہے تو بس میں بھی راضی ہوں اس پہ۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق،
عقل ہے محو تماشے لب بام ابھی. اور پھر انعام کیا ملا؟ آج بھی ہو گر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی انداز گلستان پیدا. جب گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے براہ راست آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ بردن ٹھنڈی ہو جا. کتنی ٹھنڈی؟ ٹھنڈ زیادہ ہو جائے تو پریشانی ہوتی ہے، میرے خلیل پر ٹھنڈی ہو جا. کتنی ٹھنڈی؟ و سلام، سلامتی کے ساتھ. آگ سے تکلیف تو انہیں نہیں پہنچے گی، آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا، لیکن ٹھنڈ بھی ایسی ہو جس ٹھنڈ سے تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ میرا خلیل آ رہا ہے. اس پہ اس کو گلستان بنا دیا جائے، اور ایسا ٹھنڈ کہ اس کے اندر کوئی اور معاملہ نہ ہو. تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قرض چکا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جبریل سدرۃ المنتہا پر آ تو گئے، ذرا بتاؤ تمہاری کوئی حاجت ہے تو میں رب کے حضور جا رہا ہوں، پیش کر دوں گا. وہ قرض تھا نا جد امجد کا، اپنے دادا کا جو قرض تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ قرض آج چکا رہے. جبریل تم نے میرے دادا کو کہا تھا، انہیں کہا تھا کہ میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں تک کوئی نہیں جا سکتا. جبریل آؤ اب قرض چکانے کا وقت آ گیا، اب تم بتاؤ تمہاری کوئی حاجت ہے تو میں رب کے حضور پیش کروں، کیونکہ جہاں میں جا سکتا ہوں وہاں تم بھی نہیں جا سکتے. آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تم بھی نہیں جا سکتے. تمہارا مقام انتہا سدرۃ المنتہا. سدرہ ایک درخت ہے، بیری کا درخت. منتہا یہ انتہا کے معنی میں، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ جس طرح مٹکے ہوتے اس طرح بڑے بڑے وہاں پر جو ہے وہ بیر لگے ہوئے، پھل لگے ہوئے. اور کہا جاتا ہے جس طرح ہاتھی کے کان کے پتے، اس طرح کے بڑے بڑے پتے جو حضور نے بیان فرمایا حدیث کے اندر، صحابہ نے جو ذکر کیا. اب ظاہر ہے کہ ہم نے تو دیکھا نہیں، جو ذکر ہے وہی بیان کر رہے ہیں آپ سے. تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہاں حاجت تو ہے. وہ حاجت یہ کہ حضور میں دیکھتا ہوں کہ آپ اپنی امت سے بڑی محبت کرتے ہیں. دو حاجتیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ میں نے اپنی اصلی شکل آج تک کسی کو نہیں دکھائی، اصلی چہرہ میں نے اپنا آج تک کسی کے سامنے میری حقیقت ظاہر نہیں ہوئی ہے. طائر سدرہ، سدرہ کے پرندے اڑنے والے، رفتار کا عالم یہ ہے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا چلیے ضمناً حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر بھی سنتے چلیے. حضرت جبریل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں میں سب سے بلند مقام پر ہے. آپ کی طاقت و قوت کا عالم یہ ہے کہ جب عذاب دیا گیا تھا نا بستی پر، قوم لوط پر، تو آپ نے بستی کو پورا اٹھا لیا تھا آسمان پر، یوں اٹھا لیا تھا ایک ہاتھ پر. یہ طاقت ہے آپ کی پوری بستی کو، اور اٹھا کر پلٹ کے رکھ دیا تھا. یہ طاقت ہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور چیخ آپ کی اتنی خطرناک ہے کہ آپ کی ایک چیخ نے پوری بستی کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا. رفتار کا عالم یہ ہے، رفتار کا عالم یہ ہے. پوچھا گیا تھا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ کی رفتار کتنی؟ کہا مجھے اپنی رفتار کا اندازہ نہیں ہے، لیکن حضور میں آپ کو اپنی رفتار بتا دیتا ہوں. رفتار کا اندازہ ہوں، رفتار میں بتا دیتا ہوں. رفتار کیا ہے؟ کہا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا، اوپر سے چھوڑ دیا گیا. اللہ نے حکم دیا کہ میں جاؤں اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پروں پر لے لوں. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں وہاں ڈالا انہوں نے، کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے پہلے طائر سدرہ وہاں کنویں میں پہنچ گئے. یہ کیفیت ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کیفیت ہے رفتار کا عالم. رفتار کا عالم یہ ہے، اتنی سبک رفتاری، اتنی تیزی. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک زخمی ہوئے، ہونٹ زخمی ہوئے، احد پر. کہا حضور آپ کے لبوں سے خون نکلا، اس سے پہلے کہ زمین پر پہنچتا مجھے حکم ہوا کہ محبوب کے خون کے قطرے زمین پہ نہیں گرنے چاہیے. میں وہاں سے آیا، میں نے آپ کے خون کے قطروں کو زمین پر لے لیا. حضور مجھے اندازے میں رفتار کتنی ہے. آپ سے کم رفتار حضرت ملک الموت علیہ السلام کی ہے، حضرت جبریل امین سے کم رفتار ملک الموت علیہ السلام کی ہے. کتنی رفتار ہے؟ کسی شخص کا آخری وقت ہوتا ہے، آپ پلک جھپکنے سے قبل وہاں پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، کیونکہ روح قبض کرنا آپ کا معاملہ ہے. ایسے نہیں کہ یہاں پہ بیٹھ کے روح قبض کر لیا آپ نے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ فرشتوں کو لے کر کے جاتے ہیں اور روح قبض فرما لیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رفتار کا اندازہ میں نے آپ کو بتایا جو اللہ نے انہیں رفتار دی ہے. جب ملک الموت علیہ السلام کی رفتار اتنی ہے اور حضرت جبریل امین علیہ السلام کی رفتار اتنی ہے، تو آپ بتائیے کہ یہ تو سب خادمان محمد ہے نا.
یہ تو سب غلامان محمد ہیں. جب غلاموں کی رفتار اتنی ہے تو آقا کی رفتار کتنی ہوگی؟ اس رفتار کو ابھی آگے ذکر کرتے ہیں، اس رفتار کو آگے ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ میں، کہ واپسی کا جو سفر ہے وہ کیسے ہوا، وہ سرعت کیسی تھی، وہ تیز رفتاری کیا تھی. حضور کا عشق، اگر حضور کی محبت ہو نا، ہر بات میں محبت کی کونپلیں پھٹکنا شروع ہو جاتی ہیں، اور محبت نہ ہو تو بندوں کو یہ رفتار اور قوت و عالم نظر ہی نہیں آتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اچھا، کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آج اپنی اصلی شکل آپ کے سامنے ظاہر کروں. دو روایات ہیں جو میں نے پڑھی، ایک میں 300 پر اور ایک میں 600 پر. کہا کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا تو مشرق و مغرب تمام کا تمام گر گیا، تمام کا تمام گر گیا، کوئی چیز ظاہر نہ تھی، سب کا سب گر گیا. کہا جاتا ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وہی تھے کہ جنہوں نے اپنی شکل کو وہاں پر ظاہر کر دیا. مولا نور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن پاک میں نا ما کذب الفؤاد ما رآ، کہ آنکھ نہ ہی غلط دیکھا اور نہ ہی پلک جھپکی. کہا کہ اگر اس روایت، اس آیت مبارکہ کو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھنے پہ محمول کیا جائے، ما کذب الفؤاد ما رآ، کہ دل نے جو دیکھا، آنکھ نے جو دیکھا اس کو جھٹلایا نہیں، آنکھ پلک نہیں جھپکی، آنکھوں میں کچھ بھی، ما زاغ البصر وما طغیٰ. حضور کی نگاہ نبوت کا عالم جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شکل کو ظاہر کیا. مولانا نور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ جبریل امین تھے جنہوں نے کہا کہ میں اپنی اصل حقیقت آپ کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے اپنے پروں کو کھول دیا، اپنے پروں کو کھول دیا. حضور نے ان کی زیارت کی یا انہیں دیکھ لیا، یا انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی اصلی شکل کو واضح کر دیا. کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے میں شکن تک نہ آئی، حضور کی آنکھوں کے اندر اس نور کی تیزی کی وجہ سے کوئی معاملہ نہیں ہوا. کہتے ہیں مولانا نور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اگر حضور وہاں یہ فرما دیتے جبریل تم نے تو اپنی حقیقت ہمارے سامنے آشکار کر دی، ذرا آج آؤ ہم بھی ذرا اپنے چہرے سے ایک پردہ اٹھا دیتے، آج ہم بھی اپنے چہرے سے ایک پردہ اٹھا دیتے. اور کہا حضور اگر ایک پردہ اٹھا دیتے قیامت تک جبریل امین ہوش میں نہ آتے، کیونکہ حضور نے خود فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. لہذا نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جبریل دوسری حاجت کیا ہے؟ کہنے لگے کہ اب آپ نے میرے پر تو دیکھ لی، اصل میں انہوں نے دکھانے کے بعد دوسری گزارش کرنی تھی. پر تو دیکھ لیے، آپ اپنی امت سے بڑا پیار کرتے ہیں، تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی امت جب پل صراط پر سے گزرے نا تو میں چاہتا ہوں اپنے پر بچھا دوں، وہاں پر اپنے عمرانی پر وہاں بچھا دو، تاکہ آپ کی امت یہ بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز پل صراط پہ پریشان نہ ہو، بلکہ آسانی سے گزر جائے، آسانی سے گزر جائے. اب یہ انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لے گئے. اس مقام پر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنا قلم اٹھاتے، وجد میں آتے اور کہتے ہیں کہ میدان معاشر کا نقشہ ہے، اب پل صراط سے امتیں گزر رہی ہیں، امت مصطفیٰ کے گزرنے کا وقت آ گیا، حضور کی امت کے گزرنے کا وقت آ گیا. اب پل صراط پر سے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گزرنا ہے. تو کہتے ہیں اہل صراط روح امی کو خبر کرے، اے پل صراط سے گزرنے والوں جاؤ جبریل امین کے انہیں خبر کرو. کیا آپ نے خواہش کا اظہار کیا تھا نا، آئیے ذرا اہل صراط روح امی کو خبر کرے جاتی ہے امت نبوی، فرش پر کرے، یعنی اپنے پر اس طرح بچھا دے کہ پورا فرش بن جائے اور امت گزر جائے. اہل صراط روح امی کو خبر کرے جاتی ہے امت نبوی، فرش پر کرے. بعض کہتے ہیں فرش پر کرے، نہیں، فرش پر کرے. یہ کلام کا اسلوب ہوتا ہے، یعنی جو فرش ہے نا اس کو آپ اپنے پروں سے ایسا بنا دیں کہ جس طرح ٹائل، ماربل یا کارپیٹ کے نیچے ایک چیز چھپ جاتی ہے، کیا اسی طریقے سے اپنے پر اس طرح پھیلا دیں کہ پورے صراط آپ کے پروں کے نیچے آ جائے. اور آپ کے پر تو ہے اتنے زیادہ، جب شرق و غرب کو گھیر لیں گے تو پورے صراط پر آ جائیں گے، امت آسانی سے گزر جائے گی. کہتے ہیں جائیے جبریل امین کو وعدہ یاد کرائیے جا کر. پھر کہتے ہیں کہ جبریل امین کو وعدہ کیوں یاد دلائیں؟ جبریل امین کو وعدہ کیوں یاد دلائیں؟ کہا کیونکہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا، تمنا کی تھی نا، اور حضور کی شان یہ کہ اس کی تمنا کو پورا نہ کریں، ایسا ہو نہیں سکتا، تو حضور تمنا پوری کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے چلیے انہیں کہیے کہ وہ پر کریں، لیکن
جب حضور رب سلم امتی کی دعا کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں کسی کے پر کی ضرورت ہے؟ جب حضور یہ دعا یا اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے، سلم سلم کی ڈھارت سے پل سے پار چلاتے یہ ہے، تو اب جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، رب سلم سلم کی صدائیں ہیں، تو کہتے ہیں پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر۔ پائے کوبا جانتے ہیں؟ یعنی قدم ٹھوک ٹھوک کے چلنا، کہ یہاں سے میں گری نہیں سکتا، یہاں سے میں ہل ہی نہیں سکتا، کہتے ہیں پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، اور رب سلم کی صدا پہ وجد لاتے جائیں گے، اور کہتے ہیں رضا پل سے ہم وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ جب حضور کی صدا چل رہی ہے تو اب ہم کیا کریں؟ رب سلم کی صدا تو ہے، لہذا اب حضور کے ہوتے ہوئے جبریل کی ضرورت تو ہمیں نہیں ہے، لیکن انہوں نے پر تو بچھانے، ان کا وعدہ ہے، حضور نے وعدہ فرمایا ان کی خواہش کو پورا کرنے کا، تو کہتے ہیں چلیے آئیے ذرا اب ہم اس کیفیت میں پل سے گزریں۔ کہتے ہیں عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، کیونکہ گزارنا حضور نے، گزرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کا، رب سلم کی صدا حضور کی، حضور کی دعا کی برکت سے پل سے گزریں گے۔ تو کہتے ہیں کیسے گزریں گے؟ کہتے ہیں پل سے اتارو، پل سے اتارو، راہ گزر کو خبر نہ ہو، اور جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ جبریل نے پر بچھا دیا، ان کے پروں کو خبر بھی نہ ہو، اور حضور آپ کی امت یہاں سے گزرتی چلی جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے آگے گئے، اور جبریل امین نے کیا کہا تھا؟ فروغ تجلی بسود پرم، اگر بال برابر بھی میں آگے بڑھا تو جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ اس کے اوپر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب نور کے سمندر میں غوطہ زن ہوئے تو حضور کی اپنی کیفیت کیا تھی؟ لباس بشری تو رہ گیا، یہ لباس نورانی، نور کی انتہا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن وہ بھی ٹھہر گئے، کیونکہ اس کے آگے جو نور ہے وہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اس کے محبوب جانتے ہیں، اور اس منزل کا نام علماء نے لکھا ہے لامکان۔ مکان کہتے ہیں جگہ کو، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مکان کا مطلب کیا ہے بولیے؟ آواز سے بولیے، جگہ، اور لا کا معنی نہیں، لا مکان کا مطلب کیا ہوا؟ جہاں کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ نے لکھا نا وہی لا مکان کے مکی ہوئے۔ اللہ کے لیے مکان ثابت کرنا کفر ہے، اللہ کے لیے مکان ثابت کرنا کفر ہے، اللہ کے لیے مکان ثابت نہیں کر سکتے، لہذا اللہ تعالیٰ لا مقام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ دیکھنے حضور کہاں گئے؟ لا مقام ہے۔ زمین کی سیر کا ذکر قرآن میں آ گیا، اس کو کہا گیا اسرا، سیر، اور اس میں بھی ایک دلچسپ بات آپ کو بتا دوں، پھر سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے کو سفر پہ بلا لیا، یہ سمجھدار لوگوں کے لیے بات ہے، یہ اگر توجہ رہے گی آپ کی تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ انشاءاللہ 10:15 میں الصلوۃ والسلام پڑھنے ہمیں اپنے وقت انشاءاللہ ہم محفل کو مکمل کریں گے۔ 10:15 کا جو ٹائم ہم نے دیا ہے انشاءاللہ الصلوۃ والسلام ہوگا، 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا انشاءاللہ، بولیے انشاءاللہ۔ وقت کی پابندی کے ہم قائل ہیں انشاءاللہ، اللہ خیر کرے گا، اس سے پہلے بات پوری ہو جائے گی، نہیں پوری ہوگی تو پھر کبھی کر لیں گے، پریشانی کیا ہے؟ ساری امت جمع ہو جائے، براق پر بات کریں، زندگی ختم ہوگی، براق کی کیفیت ختم نہیں ہوگی، اتنا لکھا ہے براق کے بارے میں علماء نے۔ سب لوگ جمع ہو جائے، فقط لفظ معراج پر گفتگو کریں، اسرا پر گفتگو کریں، اتنے نکات میرے سامنے موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرا کا لفظ سبحان الذی، بولیے آگے کیا ہے؟ اسرا۔ اللہ نے سفر کا ذکر نہیں فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے کو سفر کروایا، کیا فرمایا؟ سبحان الذی، پاک وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی، کیا کروائی؟ بولیے آواز سے بولیے نا، سیر کروائی۔ سفر میں بندہ تھک جاتا ہے، سفر میں مشقتیں ہوتی ہیں، سفر میں تکلیفیں ہوتی ہیں، سفر میں خلاف مزاج باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا سفر کروایا، کہا نہیں ہم نے سفر نہیں کروایا، اپنے بندے کو سیر کروائی ہے۔ اور بندہ سیر کرتا ہے تو فریش ہوتا ہے، سیر کرتا ہے تو ہنستا مسکراتا ہے، جب سیر کرتا ہے تو انعام و اکرام کی بارش ہوتی ہے، اور سفر کرتا ہے تو خلاف مزاج باتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ اپنے محبوب کو سیر کروا رہا ہے تو محبوب کی سیر کو ذرا اس انداز سے سنیے کہ آپ بھی پر لطف ہو جائیے اور آپ اس سیر کا مزہ حاصل کیجیے۔ سفر نہیں ہے یہ، اگرچہ سفر معراج لکھ دیا جاتا ہے اس کو، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ بولیے سبحان الذی اسرا
ہم نے اپنے بندے کو بولیے نا، بات سمجھے نہیں سمجھے؟ سیر پہ جب بندہ جاتا ہے تو فریش ہوتا ہے، پیچھے کوئی معاملہ نہیں ہوتا کہ پیچھے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن سفر پہ بندہ جاتا ہے 10 طرح کی ٹینشنیں پریشانیاں ہوتی ہیں اسے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو سفر پہ نہیں بلایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سیر کروائی ہے۔ حضور سیر پہ تشریف لے گئے، اب کہاں تشریف لے گئے؟ یہ سفر اور سیر کی میں نے بات آپ کو سمجھائی، جلدی آ جاتے ہیں اپنے موضوع پر۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اب اس کے آگے بلندیوں پر گئے، لا مکان پر۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقام، خدا ہے جس کا مکان ہے۔ 3 حصے علماء نے لکھے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا زمینی سیر، یہ گویا کہ عام لوگوں کے بتانے کے لیے تھا زمینی سیر، کیونکہ لوگوں کی رسائی یہی تک ہے، قرآن نے بیان کر دیا اس کو، اور فرمایا گیا کہ جو زمینی اس سیر کا انکار کرے گا، اس سفر کا انکار کرے گا، قرآن کی آیت کے انکار کی وجہ سے کافر ہو جائے گا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا پورا سفر اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ اور یہ طلباء کے لیے ایک بات کہ من آتا ہے کلام کی ابتدا کے لیے، بولی من آتا ہے کلام کی ابتدا کے لیے، الہ آتا ہے انتہا کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سفر کا آغاز فرمایا مسجد حرام سے، من المسجد الحرام، اور پہنچایا کہاں تک؟ الی المسجد الاقصی، یہ انتہا ہے یہاں پر۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو سفر ہے زمینی سفر، اس کو علماء نے لکھا یہ اسرا ہے۔ کیا ہے یہ؟ اسرا، جو میں نے سیر کی بھی تعریف آپ کو بتائی، اسرا ہے یہ۔ اس کے بعد جو آسمانوں کا سفر ہے وہ ہے معراج۔ کیا ہے وہ؟ معراج، عروج سے ہے نا، بلند ہونا۔ ثم عرج بھی، جو حدیث میں نے بھی پڑھی آپ کے سامنے، عرج بھی کہ پھر بلند کیا گیا، اور کہتے ہیں اس کے آگے اعراج ہے۔ کیا ہے اس کے آگے؟ اعراج۔ زمینی سفر، اسرا کا ذکر قرآن پاک میں آ گیا، معراج کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے احادیث میں ذکر آیا۔ تو پہلے والے کا منکر کافر ہو جائے گا قرآن کے انکار کی وجہ سے، دوسرے کا منکر جو مولانا سر سید احمد خان اور اس طرح کے بڑے لوگ فلسفی سائنسدان جنہوں نے معراج کا مطلقاً انکار کر دیا، یا کہا کہ زمینی سفر تو ثابت ہوتا ہے، آسمانی سفر نہیں ہو سکتا، آسمان پھاڑ کے کوئی کیسے بلندیوں پہ جا سکتا ہے، ان کی سائنس اس وقت تک موجود تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو معجزہ دیا وہ قیامت تک کے لیے ہے، کیونکہ سائنس کا دور ہے نا۔ آج راکٹ پہاڑوں کو چیرتے ہوئے، آسمانوں کو چیرتے ہوئے، سیارے ستارے نہ جانے کہاں کہاں تک پہنچتے چلے جا رہے ہیں۔ سنتے ہیں کہ سطح پہ چاند کی انسان گیا، سنتے ہیں سطح پہ چاند کی انسان گیا، عرش اعظم سے برا آتا ہے بگا سلطان گیا۔ آج سائنس کہتی ہے کہ بندہ پہاڑوں میں جا سکتا ہے، بادلوں کو کراس کرتے ہوئے جا سکتا ہے، پہلے سائنس نے ترقی نہیں کی تھی۔ آج چاند پہ انسان پہنچ گیا۔ وہ ستارے، وہ سیارے جو دریافت نہیں ہو رہے تھے انہیں دریافت کر لیا گیا، لیکن قربان جائیے اس وقت تصدیق کرنے والے، جہاں اس وقت سائنس ٹیکنالوجی موجود نہ تھی، جب حضور نے ذکر فرمایا صحابہ کے سامنے، کسی صحابی نے انکار نہیں کیا کہ حضور آپ جو فرما رہے درست فرما رہے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل درست ہوگا۔ زمینی سیر بھی قبول کیا، آسمانی سیر کو بھی قبول کر لیا، آسمانی سفر بھی قبول ہوا، یہاں تک کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نور کے سمندر میں غوطہ ہوئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی کا احساس ہوا، تنہائی کا احساس ہوا۔ تو اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں کچھ کلمات حضور کو سنائے گئے، جو حضور نے خود حدیث میں فرمایا، ادنو یا محمد، ادنو یا محمد۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا آگے بڑھیے، آگے بڑھیے، آگے بڑھیے، بڑے محمد قریب و احمد قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، عقل سے کہہ دو، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے۔ گما سے گزرے گزرنے والے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہد کو لا لے، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، شجہات پڑے ہیں یا خود جہد کو لا لیں، کسے بتائیں کدھر گئے تھے،
اور زبان کو انتظار گفتن، تو گوشت کو حسرت شنیدن، یعنی زبان کہتی ہے کچھ کہے، کان کہتے ہیں کچھ سنے، لیکن یہ محب و محبوب کے راستے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زبان کو انتظار گفتن، تو گوشت کو حسرت شنیدن، وہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے۔ وہ برج بطحا کا ماہ پارا، بہشت کی سیر کو ستارہ، اور چمک پہ تھا خلد کا ستارہ، کہ اس قمر کے قدم گئے تھے۔ سراغ عین و متا کہاں تھا؟ عین کہاں، کب، کیسے، کیوں، کہاں، کس طرح، کچھ بھی نہیں۔ سراغ عین و متا کہاں تھا؟ نشان کیف و الا کہاں تھا؟ نہ کوئی راہی، نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل، نہ مرحلے تھے۔ اب یہ کیفیت ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں آواز ہے، قف یا محمد، اے محمد ٹھہر جائیے، آپ چل رہے ہیں نور کے سمندر میں، چل رہے ہیں، لیکن آپ ٹھہر جائیے، فإن ربک یصلی، آپ کا رب آپ پر رحمت نازل فرما رہا ہے، آپ کا رب آپ پر رحمت نازل فرما رہا ہے۔ بالآخر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوئے، اور اس وقت جو کیفیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی دوست کے پاس آتا ہے تو کوئی لے کر آتا ہے، آپ کیا لے کر آئے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عبادت نہیں ہے، اللہ معبود ہے، سب اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے تقاضۂ عبدیہ جو تھا اس کو ذکر فرمایا، اور اسی لیے آپ آیت مبارکہ پڑھیے، اگر آیت مبارکہ پڑھیے تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یا یہ نہیں فرمایا کہ رسول ہی، نبی ہی نہیں فرمایا، عبد فرمایا، کیونکہ اللہ کی طرف سے اس کی مخلوق کی طرف آ رہے ہیں تو رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، نبی بنا کر کے بھیجے گئے، خاتم النبیین بنا کے بھیجے گئے، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے، لیکن جب مخلوق سے رب کی طرف جا رہے ہیں تو اب رسول نہیں بلکہ عبد بن کے اپنے رب کے حضور حاضر ہو رہے ہیں۔ وہ مقام اور ہے، یہ مقام کچھ اور ہے، فرق ہے دونوں باتوں کے اندر، دونوں باتوں کے اندر بڑا فرق ہے، اس لیے بعبدہ ہی، اور یاد رکھیے کہ عبد ہونا اور ہے، عبد ہونا اور ہے، فرق ہے دونوں میں۔ اگر با آ جائے گا تو بعبدہ ہی ہو جائے گا، اور اگر با ہٹا دیں تو عبدہ پڑھ لیجئے اس کو، واشہد ان محمدا، بولیے عبدہ ورسولہ، ایک ہے بندہ ہونا، ایک ہے اس کا بندہ ہونا۔ اقبال نے لکھا نا کہ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، عبد اور ہوتا ہے، عبدہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اس طرح پر انتظار و منتظر، عبد اس انتظار کے اندر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور کو ایسی عبادت کر جاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری عبادت قبول کر لے، مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور عبدہ کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ منتظر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے عبدہ بنایا وہ منتظر ہے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کا، کہ جب اللہ کا حکم ہے اللہ کے حضور معراج کی سعادت انہیں عطا کر دی ہے۔ تو عبد اور عبدہ کا فرق یہ بیان فرمایا گیا۔ تو التحیات للہ والصلوات والطیبات یہاں تک ہوا، تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک کلمات عطا فرمایا گیا کہ نبی آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں، اس کی برکتیں۔ جب یہ ہوا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بھی نہیں بھولے، عرض کرتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پہ بھی سلامتی، اور جتنے امت میں نیک لوگ ہیں، صالحین عباد اللہ الصالحین، نیک بندے، اور سب پہ بھی سلامتی ہے۔ وہاں سے تین چیزیں حضور کو عطا فرمائی گئی۔ پہلی چیز سورہ بقرہ کی آخری دعا آیات، دوسری بات نماز، اور تیسری بات یہ بیان فرمائی گئی کہ میں آپ کی امت کی بخشش کر دوں گا، بس ایک چیز سے وہ باز رہے۔ کس چیز سے؟ کسی بھی معاملے میں شرک میں مبتلا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود سمجھنا، عبادت کے اعتبار سے الہ سمجھنا، ذات کے اعتبار سے، اور صفات بعینہ ہی بغیر عطا رب کے کسی میں تقسیم کرنا۔ تو فرمایا کہ شرک کوئی نہ کرے، اگر ایمان کا ایک باریک سا ذرہ بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے محبوب آپ کی امت کی بخشش کر دوں گا۔ تو یہ تین چیزیں حضور لے کر واپس پلٹے ہیں۔ اب رفتار مصطفیٰ کو دیکھیے، رفتار مصطفیٰ کا عالم، واپس تشریف لائے 5ویں آسمان پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا 50 نمازیں لے کر آیا ہوں، کہا کہ واپس پلٹ جائیے، آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، جائیے۔
حضور واپس پلٹ گئے رفتار کے ساتھ. اب نہ رف کی ضرورت ہے نہ کسی ساتھی کی ضرورت ہے, کسی کی ضرورت نہیں, چل پلٹ گئے وہاں سے واپس. 5 کم پھر آنا جانا رہا, 9 چکر پورے ہو گئے, 5 رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھ سکے گی, حالات سے باخبر تھے ہمارے. لیکن حضور نے کیا کہا, اب رب کے پاس جاتے مجھے حیا آتی ہے. تو رفتار مصطفیٰ آپ کو سمجھانی تھی کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, یعنی یوں کہیے کہ جب کہیں جانا ہوتا ہے تو استقبال ہوتا ہے, اپنے گھر جانا ہوتا ہے تو بندے کا آنا جانا لگا رہتا ہے. تو ایک دفعہ تو استقبال کے لیے آپ کو لے جایا گیا, باقی تو حضور کا آنا جانا بارگاہ الہی میں لگا رہا, آنا جانا لگا رہا. وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن, اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. یعنی اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کو دیکھیے, تبارک اللہ شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لن ترانی, موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں, اللہ نے فرمایا لن ترانی تم ہرگز نہیں دے سکتے, اور کہیں تقاضے وصال کے تھے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انعام, اور حضور لے کر پلٹے ہیں. اور جب آخری دفعہ حضور تشریف لے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب 5 اور کم کر دیتے, 5 رہ گئی ہے. اور محبوب جائیے, خوشخبری اور آپ کو دیتے ہیں, آپ کی امت میں اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرے گا ہم ایک نیکی لکھ دیں گے. جو نیکی کا ارادہ کرے گا ہم ایک نیکی لکھ دیں گے, اور نیکی کرے گا تو ایک کے بدلے 10 ثواب عطا فرمائیں گے. گناہ کا ارادہ کرے گا گناہ نہیں لکھا جائے گا جب تک کہ کر نہ لے, اور گناہ کر لے گا اور توبہ کرے گا معاف کر دیں گے, فرشتوں کے صحیفوں سے مٹا دیں گے. لیکن اگر توبہ نہ کی اس نے تو اس کے نام اعمال میں ایک ہی گناہ لکھا جائے گا. تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم طرف سے انعام. اور جب میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو کیا پوزیشن ہے, کیا حالات ہیں. کہا جاتا ہے کہ بستر گرم تھا, جیسے میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اٹھیں گے تو 2-4-5 سیکنڈ یہ گرم رہے گی جگہ جسم کی حدت کی وجہ سے. اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جہاں وضو فرمایا پانی بہہ رہا تھا, اور دروازہ کھول کے کہتے ہیں کنڈی ہل رہی تھی, جیسے ہلتی ہے تھوڑی دیر کنڈی ہل رہی تھی. کہتے ہیں کہ جب حضور تشریف لائے ہیں کنڈی ہل رہی تھی, بستر کی حرارت موجود تھی, وضو کا پانی بہہ رہا تھا. حضور تشریف لے گئے اور 18,000 عالم کی سیر فرمائی حضور نے, اور واپس تشریف لائے ہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات سے, اس کائنات کی جان کو نکال لیا, کائنات کا نظام رک گیا. محبوب دوبارہ آئے ہیں, جہاں کائنات کا نظام رکا تھا اللہ نے وہیں سے دوبارہ جاری فرما دیا. تو یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا تحفہ نماز, الصلاۃ معراج المؤمنین. نماز کو پکڑ لیجئے, نماز کو اپنے دامن میں رکھ لیجئے اور نماز کی پابندی کیجئے, انشاءاللہ اس کی برکتیں رحمتیں ملیں گی. 1 منٹ باقی ہے, میں شاید 2-3 سال قبل بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ آج وہ لوگ کہ جن کی مسجدوں میں معراج کی محفل نہیں ہوتی, ان کو ایک دعوت فکر دے رہا ہوں. اگر نماز نہ ہوتی مسجدیں ہوتی, بولیے نماز کا فرض ہوئی, بولیے معراج میں نا, معراج نہ ہوتی نماز ہوتی, بولیے نا آواز سے, نہیں ہوتی. نماز نہ ہوتی مسجدیں ہوتی, مسجدیں نہ ہوتی مولوی ہوتے, کوئی جھگڑا ہوتا, کچھ بھی نہ ہوتا. تو ضروری ہے حضور کی معراج کا تذکرہ. جس طرح ہم پیدا ہوتے ہیں ہماری سالگرہ ہوتی ہے, یہ معراج مسجدوں کی سالگرہ ہے. سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں, معراج کیا ہے بولیے, مسجدوں کی سالگرہ, مسجدوں کی بنیاد ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ ہر ماہ رجب کی 27ویں شب کو جو حضور کی معراج کو ماننے والا ہے وہ اپنی مسجد کے اندر, اپنے گھر میں, ہر جگہ اس معراج کا ذکر کرے, تاکہ اسے یاد رہے کہ نماز معراج کی رات فرض ہوئی تھی, اور نماز جب فرض ہوئی ہے تو اللہ تعالی نے ہمیں مسجدیں بنانے کا حکم دیا ہے, اور اسی وجہ سے مسجدوں کو آباد کرنے کا حکم بھی دیا ہے. اب ہم آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں ماہ شعبان کی طرف. انشاءاللہ ماہ شعبان کے جو معمولات ہوتے ہیں انشاءاللہ وہ پوری ترتیب کے ساتھ اور اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. مغرب کے بعد کے نوافل اور نماز عشاء کے بعد صلاۃ تسبیح ذکر دعا وغیرہ کا سلسلہ, اور پھر اب انشاءاللہ ہم متصل ہو جائیں گے ماہ رمضان سے. تو پورا سلسلہ ماہ رمضان کو وہی رہے گا کہ تراویح, تفسیر اور سارا معاملہ انشاءاللہ رہے گا, اور 29 شب کو انشاءاللہ ختم قرآن وغیرہ کا سلسلہ ہوگا. تو گزارش آپ تمام احباب سے یہی ہے کہ اب اپنے آپ کو مستعد کیجئے
تیار کیجئے کہ ماہ رمضان ہم نے پانا ہے، اور ماہ رمضان میں اللہ کی عبادت کر کے اللہ رب العزت جل جلالہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی یا سبقت لسانی ہو گئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔